Hello guys, welcome to my YouTube channel. Thank you for watching. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل قدر بزرگوں اور دینی اخوت و محبت رکھنے والے نوجوان بھائیوں، گزشتہ ہفتے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا درجہ ہے، یہ کائنات جس کے لیے بنی ہے، اللہ رب العزت نے انہیں اپنا پیارا اور آخری پیغمبر بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ جیسے یہ بات ذکر کی تھی کہ کسی کا تذکرہ جب ہو، جب وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے، اور اس کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اتہاس لکھنے والے بھی اس کی پیدائش سے شروع کرتے ہیں اور اس کی وفات پر کتاب کو بند کر دیتے ہیں، اور یقیناً یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے کائنات میں کتنا بڑا ہو، حافظ ہو، عالم ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، چاہے کتنے بڑا مرتبہ والا ادھیکاری ہو، اس کا تذکرہ جب ہی شروع ہوتا ہے جب اس کی پیدائش ہو جائے، وہاں سے اس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور وفات پر اس کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے۔ مگر کائنات میں ایک ایسی ہستی جس نے اس کائنات میں آنکھیں کھولی اور اس کا تذکرہ اس کی پیدائش سے پہلے شروع ہوا، اس کی پیدائش سے پہلے اس کا تذکرہ شروع ہوا، اور اس کا تذکرہ وفات پر ختم نہیں ہوتا بلکہ جنت تک اس کا تذکرہ جاتا ہے۔ وہ ہستی ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جب حضرت آمنہ کے بطن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت آمنہ نے ذکر کیا کہ جب میں راستے میں چلتی تو بادل میرے اوپر سایہ کر دیتے، جب میں کسی پہاڑ پر پیر رکھ دیتی تو پہاڑ موم کی طرح ہو جاتا، جب میں کسی کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تو پانی اوپر آ جاتا۔ ایسی برکتیں اور ایسا لطف اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر فرمایا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں تھے، یہ حضرت آمنہ فرماتی ہے۔ جب وہ پیدا ہوئے، ایسے پیدا ہوئے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ
یہ فرماتے ہیں ما احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ ایسا خوبصورت کسی کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، ایسا جمیل، ایسا حسین و جمیل، ایسا خوبصورت، ایسا خوب رو کسی کی ماں نے نہیں جنا۔ آگے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو تو گویا ایسا پیدا کیا گیا جیسا آپ کی چاہت تھی، جیسا آپ کا منشا تھا، آپ کی منشا کے مطابق اللہ نے آپ کو پیدا فرما دیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ایسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ آمنہ تجھے تو کیا دیکھنا تھا، میں تو کئی بچوں کو دودھ پلا چکی ہوں، کئی بچوں کو میں لے کر آتی ہوں دودھ پلانے کے لیے، میں نے کبھی ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ تم نے تو کیا دیکھنا تھا، میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اے حلیمہ، اے آمنہ، تم نے تو کیا دیکھنا تھا، تم نے تو دیکھنا اس وقت تھا جب میں ایسا بچہ آج سے پہلے پیدا کرتا، جب میں نے ایسا بچہ حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا تو تم دیکھتے کیسے؟ ایسا خوبصورت، ایسا خوب رو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا گیا۔ آج اگر کسی کی اتباع کی جاتی ہے، اگر کسی کی اقتداء کی جاتی ہے، دنیا کی یہ اصول ہے، دستور ہے کہ لوگ دیکھ کر کے کسی حسین و جمیل کو کہ اس کا اسٹائل کیسا ہے اس کو اپنایا جائے، اس کے بالوں کی کٹنگ ویسی ہے اس کو اپنایا جائے، اس کے لباس کا اسٹائل ایسا ہے اس کو اپنایا جائے، کس لیے کہ وہ اتنا حسین و جمیل ہے۔ یقیناً ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی، پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوبصورت پیدا کیا گیا، اتنا خوبصورت پیدا کیا گیا کہ دنیا والے کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس کے مقابلے میں کوئی خوبصورت ہے کہ اس کی اسٹائل کو اپنایا جائے۔ نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹائل کو اپنایا جائے، ان کی اقتداء کی جائے کہ ان کے مقابلے میں کسی کو خوبصورت پیدا نہیں کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے پوروں کو کاٹ لیا۔ ہاتھوں کا جو اگلا حصہ ہے اسے پورے کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی عورتوں نے دیکھا تو مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کے پورے کاٹ لیے، اور کیا کہا؟ قرآن نے اس کو درج کیا، قرآن نے اس کو درج کیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ قلنا حاشا ما ھذا بشرا، کہ یہ تو بشر معلوم نہیں ہوتے، یہ انسان نہیں لگتے۔ انہوں نے، مصر کی عورتوں نے کیا کہا ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر؟ حضرت یوسف کی خوبصورتی دیکھ کر مصر کی عورتوں نے کہا ما ھذا بشرا، یہ تو بشر نہ معلوم نہیں ہوتے، یہ انسان نہیں لگتے۔ قرآن نے اس کو درج کیا۔ لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کا حسن دیکھا تو پورے کاٹ لیے، اپنے ہاتھوں کے انگلیوں کو پوروں کو کاٹ لیا۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا تو اپنے دل کاٹ لیتے۔ یوں ہی نہیں لکھا کہ دل کاٹ لیتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن ملا ہے، حضرت یوسف کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا کچھ حصہ ملا ہے۔ اگر حضرت یوسف کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا کچھ حصہ ملا ہے اور اسے دیکھ کر
जिस्म के शाख को, एक जैसे दरख्त होता है उस दरख्त की शाखें निकलती है, तो हमारा जो जिस्म है, हमारे जिस्म का मरकज़ दिल है और हमारे जिस्म की शाखें हाथ और पैर है। अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबा है, खूबसूरती का, हुस्न का मंबा है, चश्मा है, और चश्मे से निकलने वाले हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने अपने पोरे काट लिए, यानी अपने जिस्म के शाख को काट लिया, अपने जिस्म के हिस्से को काट लिया। अगर उस हुस्न को देखते जो मंबा है, जो चश्मा है, तो यकीनन वो अपने दिल यानी कि अपने जिस्म के मरकज़ को काट बैठते। शाख हुस्न को देखा तो शाख जिस्म को काट लिया। अगर मंबाए हुस्न को देखते, मंबाए हुस्न को देखते तो अपने मरकज़ जिस्म को काट लेते, अपने दिल को काट लेते। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न था। इतना हुस्न अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा हसीन और जमील पैदा फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और यूं ही नहीं कहा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर एतबार से बुलंद और बेहतरीन मकाम अता फरमाया गया। हर एतबार से, चाहे हुस्न में हो, चाहे किरदार में हो, चाहे अखलाक में हो, चाहे लिबास में हो, हर एतबार से, चाहे हसब में हो, चाहे नसब में हो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी को एक बेहतरीन सांचे में अल्लाह तबारक व तआला ने ढाला। और जैसा हुस्न, जैसा मकाम, जैसा मर्तबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, उनके साथियों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम अता फरमाया। चार यार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुम, इन चारों सहाबा इकराम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम अता फरमाया। क्यों? इसलिए कि हुजूर के ये सहाबा और अव्वलीन सहाबा, ये ऐसे सहाबा कि जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मकाम अता फरमाया गया। दर्जा बदर्जा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनको मकाम अता फरमाया गया, खिलाफत अता फरमाई गई, हुकूमत अता फरमाई गई, ऐसे अखलाक पैदा फरमाए गए। और क्यों ना होते, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द थे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। सहाबी तो उसे ही कहा जाता है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब हो, जिन्होंने अपनी हयात में ईमान के साथ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, वो सहाबी है। अपनी हयात में ईमान के साथ जिसने मोहम्मद की ज़ात को देखा वो सहाबी है। और जिसने पढ़ा हो मोहम्मद अरबी से, जो मोहम्मद अरबी के साथ रहा हो, जिसने मोहम्मद अरबी की सोहबत इख्तियार किया हो, वाकई उनका मकाम क्या होगा। ये वही सहाबा इकराम हैं जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं और यकीनन ग़ुलामी का हक़ अदा किया। आज हम भी ग़ुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन जो उनका मकाम व मर्तबा था, यकीनन उनके पाँव की जो धूल है उसके बराबर भी हमारा मकाम और मर्तबा नहीं हो सकता। कितना बड़ा वली हो, कितना बड़ा औलिया अल्लाह शुमार हो जाए, लेकिन उसके सर का ताज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पैर की धूल के बराबर नहीं हो सकता। ऐसा मकाम, ऐसा मर्तबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को अता फरमाया गया। ये वही ग़ुलाम है हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका काम था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ड्यूटी उन्हें दे दी थी कि सफ़ीना
تمہارا کام یہ ہے کہ جب قافلہ روانہ ہو جائے آپ وہاں ٹھہریں گے اور دیکھیں کہ اگر قافلے سے کوئی سامان رہ گیا ہو تو اس سامان کو لانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ وہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ جنگل میں قافلے نے پڑاؤ کیا اور قافلہ نکل گیا۔ قافلہ نکلا، اب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے جدا ہو گئے، علیحدہ ہو گئے۔ سامان پیچھے رہا ہوا سامان لے کر آنا قافلے کے پاس وہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے پیچھے رہ گئے، دیکھا، اٹھے کہ قافلہ نہیں ہے۔ اب سامنے سے دیکھا کہ ایک شیر آ رہا ہے۔ حضرت سفینہ نے دیکھا کہ ایک شیر آ رہا ہے۔ اب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر سے گویا ہوئے کہنے لگے کہ ہوں تو میں تیری خوراک، اور اس جنگل میں، اسباب کی دنیا میں مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اسباب کی دنیا میں، اس جنگل میں مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور میں تیری خوراک ہوں۔ لیکن اے شیر سن، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تجھے اختیار ہے، مجھے خوراک بنانا ہے، تجھے اختیار ہے، لیکن میں محمد کا غلام ہوں۔ روایتیں دو نقل کی گئی اس بارے میں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شیر نے اپنے منہ کو حضرت سفینہ کے اپوزٹ کر لیا اور اپنی پیٹھ کو حضرت سفینہ کی طرف کر دیا۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ شیر آگے چلنے لگا اور حضرت سفینہ کو راستہ دکھایا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ شیر نے اپنے کندھوں پر حضرت سفینہ کو سوار کر لیا اور قافلے سے جا پہنچایا۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے والوں کا مقام و مرتبہ ہے، ان کی صحبت میں رہنے والوں کا مقام و مرتبہ ہے، ان کے اخلاق کو اپنانے والوں کا مقام و مرتبہ ہے، ان کے کردار کو اپنانے والوں کا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں دیکھ کر جس گلی سے حضرت عمر گزرتے ہوں شیطان بھی اپنا رخ پلٹ لیتا تھا، شیطان بھی اپنا رخ پلٹ لیتا تھا جس گلی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے۔ 22 لاکھ مربع میل رقبے پر حکومت کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ باہر اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت حسین ہم سب جانتے ہیں، ابھی محرم کا مہینہ گزرا ہے، ہم سب نے سنا ہے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ کون ہے حضرت حسین؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے ممبر آل رسول میں حضرت حسین تشریف لائے، اور حضرت عبداللہ جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں وہ مکان کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر حضرت عبداللہ کے پاس بیٹھ گئے۔ پوچھا کہ ابا جی کہاں ہیں؟ حضرت عمر، حضرت عبداللہ کے ابا، حضرت عبداللہ کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کے بارے میں پوچھا کہ حضرت عمر کہاں ہیں؟ حضرت عبداللہ سے پوچھا کہ تمہارے ابا جی کہاں ہیں؟ حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ ابا جی اندر ہے
اور اندر ابھی میٹنگ ہو رہی ہے، اس لیے مجھے یہاں باہر بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں۔ کیا فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ چلو ٹھیک ہے، جب تم عمر کے بیٹے ہو، تمہیں اندر اجازت نہیں تو مجھے کیسے اجازت؟ میں تو علی کا بیٹا ہوں، تم عمر کے بیٹے ہو، تمہیں بھی اجازت نہیں ہے تو میں تو علی کا بیٹا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ یہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، حضرت عبداللہ اندر گئے، میٹنگ برخاست ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میٹنگ برخاست ہونے کے بعد حضرت عبداللہ اندر داخل ہوئے، حضرت عمر کے پاس، اپنے والد گرامی کے پاس، اپنے ابا جان کے پاس گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عبداللہ کے ساتھ داخل ہو گئے۔ حضرت عمر دیکھ کر کھڑے ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ اپنے بیٹے کے لیے تو کھڑے نہیں ہوئے، ہم سب جانتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے تو کھڑے نہیں ہوئے، حضرت حسین کے لیے کھڑے ہوئے۔ فرمایا کہ حسین تم کب آئے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حضرت عمر میں آ تو گیا تھا، لیکن دیکھا کہ تمہارے بیٹے عبداللہ جب باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے بیٹے ہیں، تو جب انہیں اجازت نہیں تو میں نے سمجھا کہ میں تو علی کا بیٹا ہوں، مجھے کیسے اجازت؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حسین اسے تو اجازت نہیں، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اسے اجازت نہیں، لیکن یہ جو آج میں 22 لاکھ مربع میل پر حاکم بنا بیٹھا ہوں، یہ تمہارے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے۔ حسین تمہیں ہر وقت اجازت ہے، تم جب چاہو آؤ، میرے بیٹے کو تو اجازت نہیں، مگر حسین تمہارے نانا کی بدولت، تمہارے نانا کی غلامی کی بدولت، تمہارے نانا کی صحابیت اختیار کرنے کی بدولت آج میں حاکم بنا بیٹھا ہوں۔ حسین تمہیں اجازت ہے، تم جب چاہو آؤ۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ، یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ، اور صحابہ نے جو حضور کی غلامی کی، یہ اس کا نتیجہ۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کریں، وہ غلامی اختیار کریں جو صحابہ نے اختیار کی ہے، جو صحابہ نے اخلاق اختیار کیے ہیں، جو صحابہ نے کردار اختیار کیے ہیں، جو صحابہ اکرام نے جیسا اپنایا ہے، جیسا انہوں نے اپنایا ہے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی ویسا ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں، ان کے کردار کو اپنائیں، ان کے اخلاق کو اپنائیں، ان کی باتوں کو مانیں، ان کی باتوں کو مانیں، ان جیسے اعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیں۔